بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی ریسیپی، اور یہ ہے کچنار گوشت کی۔ تو مارکیٹ گئی اور کچنار نظر آ گئی، اتنی فریش اور ہری ہری سی کچنار، تو منہ میں پانی آ گیا تبھی دیکھ کر، اور پھر میں نے سوچا کہ ضرور بنائی جائے اور ویورز کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کر دی جائے۔ یہ کچنار کے اندر بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے اور بہت سے امراض کے لیے، دل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایک درخت کو جو ہے نا، یہ پھول بننے سے پہلے اس کی کلی ہے، اور یہ اسی کلی کی جب تک یہ پھول نہیں بنتا تب تک ہی ہونی ہے، اور یہ مارچ کے سیزن میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اپریل سٹارٹ ہوگا اس کے پھول نکل آئیں گے، اور پھر یہ نہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے ڈنڈیوں سے علیحدہ کر لیا ہے، اور یہ صاف ستھری، اور اس کو اچھی طرح واش کر لیا۔ تو ہاف کے جی میں نے کچنار لی ہے، اور اس کے ساتھ ہاف کے جی ہی چکن لیا ہے، اور 2 بڑی سائز کے پیاز لیے ہیں، اور ان پیاز کو میں نے باریک چاپ کر لیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا باؤل جو ہے وہ دہی کا لیا ہے۔ اس میں زیادہ پیاز اور زیادہ دہی ڈلے گا، اور اس کے ساتھ باقی اسپائسز میں یہ ٹماٹر، سبز مرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور 2 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بنانے کے لیے میں نے لیا مٹی کا برتن، کیونکہ مٹی کے برتن میں نا کچنار کا ٹیسٹ جو ہے نا اتنا زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ مٹی کے برتن میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو ابھی اس کے اندر میں جو ہوں 1 کپ کے ایکول جو ہے نا، 1 بھرا ہوا کپ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل ڈالوں گی۔ کوکنگ آئل اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا، کیونکہ اس میں چکن نے بھی فرائی ہونا ہے اور کچنار نے بھی۔ بعد میں جب یہ سالن آپ کا بن جائے گا، وہ گھی چھوڑ دے گا، آئل علیحدہ ہو جائے گا، تب ہم اس میں سے آئل سیپریٹ کر لیتے ہیں، علیحدہ کر کے وہ کسی اور سالن میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تو ابھی اس میں گرم مسالہ جائے گا، اس میں تھوڑی سی کالی مرچ لی ہیں، 3 دار چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور 1 بڑی الائچی ہے، یہ میں نے ڈال دیا۔ اور یہ آئل جو ہے ابھی گرم ہو رہا ہے، تو چلیں یہ گرم آئل کے اندر تھوڑا سا ہمارا گرم مسالہ بھی گرم ہو جائے گا، تو ابھی ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ باریک چاپ کی ہوئی پیاز ہے، تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے جو ہے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پیاز جو ہے یہ بھی اچھی طرح فرائی ہو رہی ہے۔ تو ابھی اس لیول پر اس کے اندر یہ 2 چمچ جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دیں گے، اور یہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس میں چکن بھی ایڈ کر دیں گے، تاکہ چکن کے اندر ادرک لہسن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ شامل ہو جائے۔ تو ابھی چکن شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے نا اچھی طرح اس کے اندر فرائی کریں گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا اتنی دیر میں چکن جو ہے نا وہ فرائی بھی ہو جائے گا، اور اس کے اندر ادرک لہسن کا سارا ٹیسٹ بھی چلا جائے گا۔ اور یہ تب تک ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا، اور جو چکن نے پانی چھوڑنا ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے پانی بھی ڈرائی ہو گیا، اور جو چکن نے پانی چھوڑا تھا وہ ڈرائی ہو چکا، اور چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا۔ تو ابھی اس لیول پہ ہم اس میں ٹماٹر اور سبز مرچ ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ 2 بڑی سائز کی ٹماٹر تھیں، اور 4 سے 5 عدد سبز مرچ تھیں، تو یہ میں ایڈ کر دوں گی۔ تو یہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ابھی ٹماٹر نے بھی پانی چھوڑنا ہے، ہم نے ٹماٹر کو بھی سافٹ کرنا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی سبز مرچ اس کو بھی سافٹ کرنا ہے۔ تو ابھی ہم اس کے اندر تھوڑے سے اسپائسز بھی ڈال دیتے ہیں۔ اسپائسز بہت زیادہ نہیں ڈالتے، کیونکہ کچنار تو خود سے ہی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ اسپائسز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے، 1 فل بھرا ہوا جو چمچ ہے وہ نمک کا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی 1 جو ٹی اسپون ہے بھرا ہوا وہ جائے گا سرخ مرچ کا۔ بہت زیادہ سرخ مرچ کا بھی استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ میں نے سبز مرچ ڈال دی ہیں آلریڈی۔ اور آدھا چمچ جو ہے وہ جائے گا ہلدی کا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایسے کریں گے کہ اس کو دم لگا دیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے، تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے سافٹ ہو جائیں، ٹماٹر بھی پانی چھوڑ دیں اور وہ بھی سافٹ ہو جائے۔ تو ویورز یہ دیکھیں 5 منٹ کے بعد میں نے دم کھولا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا کتنا اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ اس طرح جو ہوتا ہے نا زیادہ پیاز ڈالنے سے اور اس کو سافٹ کرنے سے تو مسالہ بہت اچھا سا بنتا ہے۔ تو یہ اس لیول پہ جو ہے اس میں کچنار ڈال دیں گے، اور یہ جو کچنار ہے اس کو بھی ہم گوشت کے ساتھ اب ملا کر اس کو فرائی کریں گے۔ جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا، اور جتنا کم فرائی ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں، آپ اس کو فرائی کر کے دیکھیں، کیونکہ کچنار بنتی ہی فرائی سے ہے، جتنا زیادہ فرائی ہوگی اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ یہ میں نے 2 سے 3 منٹ تک جو ہے نا اچھے سے اس کو فرائی کر لیا اس کے اندر، تاکہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا بالکل بھی جو کچا پن ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کچنار بناتے ہیں تو کڑوی بنتی ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، آپ اس کو اچھے سے فرائی کریں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے۔ دہی ایڈ کرنے سے اس کے اندر مسالہ اور تھوڑا سا گریوی سا بن جائے گا۔ تو ابھی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم لگاتے ہیں، تاکہ جو دہی ہے وہ مسالے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے۔ تو ابھی دم لگانے سے پہلے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا دھنیا اور زیرہ پاؤڈر شامل کریں گے۔ یہ کوٹا ہوا
धनिया और ज़ीरा पाउडर था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब हम इसको दम लगा देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स अभी ये इतना अच्छा सा, इतना मज़े का हमारा सालन तैयार होने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इसका ढक्कन खोला है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, यू कांट इमेजिन, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का ये बन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो ऑयल हम इसका अलहदा कर लेंगे, वो और सालन में यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए मैंने कचनार गोश्त को डिश आउट कर लिया और इसको तो गार्निशिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।